السلام علیکم۔ آج کا ناول انا الیاس کا تیری چاہت کا حصار ہمارے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ اور ہمارے رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی رائٹر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس ناول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ میں آئی کمن سر؟ خوبصورت اور باوقار نسوانی آواز پر سب نے مڑ کر کلاس کے دروازے کی جانب دیکھا۔ سکن پرنٹڈ شلوار قمیض پہنے، سر پر اسکارف باندھے، دوپٹہ سلیقے سے آگے پھیلائے، خوبصورت تیکھے نقوش والی نئی اسٹوڈنٹ نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آئی بی اے میں ایم بی اے کے فرسٹ سیمسٹر کی کلاسز ابھی ہفتہ پہلے سٹارٹ ہوئی تھیں۔ یس بیٹا، پلیز کم ان۔ سر عظیم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ فولڈر سینے سے لگائے، دائیں کندھے پر بیگ لٹکائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، آپ ایک ہفتہ لیٹ ہیں۔ جی سر، کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں آ نہیں سکی، آئی ایم سوری، اس نے سلیقے سے معذرت کی۔ یور گڈ نیم بیٹا، انہوں نے رجسٹر کھولتے ہوئے کہا۔ یومینا سفیر۔ اس کے نام بتانے پر اب کی بار شہاب کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ اب یہ کمین بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی سرگوشی پر ودان نے اپنا سر اٹھا کر حیرت سے اس جانب دیکھا۔ انشال کا ری ایکشن بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ وہ تینوں کلاس کی آخری کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ تینوں گہرے دوست اور کلاس کے ٹاپرز میں سے تھے۔ کیا مطلب؟ ودان نے اس سے پوچھا۔ یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے، بہت عرصہ اس کی دادی ہمارے ہاں کام کرتی رہیں، تو اب ہمارے انسٹیٹیوٹ کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ ان جیسے لوگ ہم جیسوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ ودان تو اس کی اس قدر حاکمانہ سوچ سن کر حیران ہوا جا رہا تھا۔ وہ انشال اور ودان کالج کے زمانے سے اکٹھے تھے اور قسمت سے یونیورسٹی میں بھی اکٹھے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ شہاب زمیندار بیک گراؤنڈ سے ہے، اس کے اندر غرور بھی تھا، مگر اس طرح اس نے کبھی اپنی حاکمانہ سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ودان اس کی غلط بات پر کوئی جواب دیتا، سر نے لیکچر شروع کر دیا۔ غلط بات تو وہ کسی کی برداشت نہیں کرتا تھا، چاہے سامنے اس کی عزیز ترین کوئی ہستی ہی کیوں نہ ہو۔ فی الحال وہ تو خاموش ہو گیا، مگر دل میں ارادہ کر لیا کہ باہر نکل کے اس کی طبیعت صاف کرے گا۔ پیریڈ ختم ہونے کے بعد وہ تینوں کیفے آ گئے کیونکہ اگلا پیریڈ فری تھا۔ تم نے اس وقت جو کلاس میں بات کہی، میں اب تک تمہارے الفاظ سن کر شاکڈ ہوں۔ ودان کی سوئی ابھی تک اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ یار، بات یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں، یہاں سے ہم ویسے ہی اونچے شملے اور سٹینڈرڈ کانشیس میں پھنسے رہیں گے۔ شہاب نے اپنے سر کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ شہاب نے اپنی جانب سے اس کے اعتراض کو ہلکا لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی دوستی کے بیچ ایک طوفان آنے والا ہے۔ تو پھر ایک کام کرو، اپنی ڈگریز کو جلا دو۔ ودان جتنے ٹھنڈے مزاج کا لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی جذباتی تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار، تو کیوں اس لڑکی کو اتنا ایشو بنا رہا ہے؟ انہوں نے برگر لیے اور اپنی ٹیبل پر جا بیٹھے۔ میں لڑکی کو ایشو نہیں بنا رہا، میں تمہاری اس سوچ کو ایشو بنا رہا ہوں۔ کالج یونیورسٹی میں پڑھنا صرف ڈگریاں لینا نہیں ہے، اپنی سوچ کو اور شخصیت کو بدلنا ہے۔ یہ احساس کرنا ہے کہ صرف ہم ہی اپنے پیسوں کی وجہ سے اتنے ہائی کیلیبرز کے لوگ نہیں جن کا ان ڈگریوں پر حق ہے۔ ہم یہاں کے ٹھیکیدار نہیں، ہم سے کہیں زیادہ ذہین لوگ ہیں جو شاید زندگی کی بہت سی سہولیات سے محروم ہیں، مگر وہ ہم سے بھی زیادہ ذہین ہیں۔ جب ہم یہاں پڑھتے ہوئے اس بات کی تخصیص نہیں کرتے کہ ہمارا کلاس فیلو عیسائی ہے، ہندو ہے یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والا، کیونکہ وہ مالدار ہے، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اس لیے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ کسی لوہار یا موچی کی اولاد ہے؟ وہ جو بھی ہے، نہ وہ ہم سے لے کر کھا رہا ہے اور نہ اس کی تعلیم کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ وہ جو بھی حاصل کرے، ہمارے ساتھ بیٹھے یا ہمیں اس قابل نہ سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں۔ ودان کا انداز دیکھ کر شہاب اور انشال دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ودان کو سال میں ایک ہی مرتبہ غصہ آتا تھا، اور جب آتا تھا تو ہر کسی کی بولتی بند کروا دیتا تھا۔ اس کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی غصے میں چلاتا نہیں تھا۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا تھا اس کی شخصیت کی طرح، مگر ایسی باتیں بول جاتا تھا کہ اگلا بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ تو ایک لڑکی کے لیے ہماری 5 سالہ دوستی خراب کر رہا ہے۔ اب کی بار وہ بھی طیش میں آیا کیونکہ ودان کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ 5 سال بعد مجھے تیری اصل فرسودہ سوچ کا اندازہ ہوا ہے، اور بجائے یہ تو ماننے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو اس پر ڈٹا ہوا ہے۔
ودان کی بات پر وہ اور مشتعل ہوا۔ تو ایک انجان لڑکی کی کیا لڑکی کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے؟ میں صرف تمہیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی ایسی چیز کو تصدیق کا نشانہ بنائیں جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ودان کے سنجیدہ لہجے نے اسے غم و غصے سے بے حال کر دیا۔ تم اس کے پیچھے میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، شہاب نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں انسانیت کے پیچھے یہ سب کر رہا ہوں، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا یونیورسٹی کے چاکلیٹی بوائے کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ لمبا قد، چوڑے شانے، گھنے سیاہ بال، گہری براؤن آنکھیں، ہلکی سی شیو اور تیکھے نقوش، دیکھنے والوں کو وہ بہت مغرور لگتا تھا۔ وہ تھا بھی ایسا، بہت کم کسی سے فرینک ہوتا تھا، لڑکیوں سے لیے دیے گفتگو کرنے والا۔ جو لڑکی فری ہونے کی کوشش کرتی اس طرح جد بندی کرتا کہ وہ خود شرمندہ ہو جاتی۔ انشال اور شہاب بھی اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ ان تینوں کی دوستی اس لیے تھی کہ تینوں لڑکیوں کی عزت کرتے تھے، اس لیے پہلی مرتبہ وہ شہاب کی اس گفتگو سے بہت حیران اور افسوس میں مبتلا ہوئے۔ ودان چونکہ یہ سب برداشت نہیں کر سکا، سو اس نے کہہ دیا اس کی اچھی عادت یہ تھی کہ وہ دل میں بات نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ لوگ اسے ذرا محتاط ہو کر ہی ملتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ یاد رکھنا کہ تم نے ایک لڑکی کے لیے ہماری دوستی کو ختم کیا۔ میں اپنے آباء و اجداد کی ویلیوز کو چینج نہیں کر سکتا۔ شہاب اس سے زیادہ سچائی برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ میں یہ یاد رکھوں گا کہ میں نے انسانیت کی خاطر ایک ایسے شخص کو چھوڑا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے زیادہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول اہمیت کے حامل تھے۔ ودان کے مضبوط لہجے اور خود پر پڑنے والی طنزیہ نظروں کو اس نے غصے سے دیکھا۔ اتنی باتیں میں نے کبھی اپنے باپ کی بھی نہیں سنی، اس نے دانت پیستے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اسی لیے سنائی ہے کہ الحمدللہ میں تمہارا باپ نہیں، ودان نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس بکواس سے دشمنی کے دروازے کھول رہے ہو، شہاب نے اپنی لال گسیلی آنکھوں کو سکیڑ کر کہا۔ واقعی جاگیردار ہی نکلے، میں اس دشمنی کو بھی آن کرتا ہوں۔ ڈو وٹ ایور یو وانٹ۔ ودان نے بھی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ غصے سے ودان کو گھورتا ہوا اپنا بیگ اور کتابیں اٹھاتا نکل گیا۔ ودان، انشال نے فقط اتنا کہا۔ جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا، مگر اب اسے ڈر تھا کہ وہ دونوں میں سینڈوچ بن جائے گا۔ اب میں تمہیں بھی وضاحتیں دوں؟ ودان نے تیکھے چتون سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، میں تو خود اس کی سوچ کو جان کر آج حیران ہوا ہوں، مگر اب کہیں یہ تمہارا اس لڑکی کے ساتھ اسکینڈل نہ بنا دے۔ انشال نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ مجھے تو اب اس سے بھی زیادہ گھٹیا پن کی توقع ہے۔ خیر تم جانتے ہو میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ ودان کی بات پر وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ کیا بات ہے سفیر، کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ پریشان ہو۔ ڈاکٹر کو دکھایا تم نے؟ بہت لاپرواہ ہو تم اپنی طرف سے۔ خلیل اور سفیر اس وقت آفس میں لنچ آور میں اکٹھے بیٹھے لنچ کر رہے تھے کہ خلیل کو محسوس ہوا کہ جیسے سفیر کچھ بے چین ہے۔ دونوں تعلیم کے زمانے سے اچھے دوست تھے۔ سفیر گاؤں سے شہر پڑھنے آیا، پھر جاب بھی یہیں مل گئی، تو شادی کر کے بھی لاہور شہر کا ہی ہو کر رہ گیا۔ گاؤں میں ماں اور بھائی تھا، باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور بھائی کی کفالت کرتا تھا۔ ماں جگیرداروں کے گھر کام کرتی تھی اور بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ شادی کو 15 سال گزر چکے تھے۔ شہر میں خلیل کی فیملی سے بہت اچھے مراسم تھے، ہر دکھ سکھ میں وہ بھائیوں کی طرح کام آتا تھا۔ سفیر کی ایک ہی بیٹی تھی، جبکہ خلیل کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا سفیر کی بیٹی سے سال بڑا تھا، اس کے بعد بیٹی اور پھر آخر میں ایک اور بیٹا تھا۔ کچھ عرصے سے سفیر کی طبیعت مزمل رہتی تھی۔ خلیل نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اپنا چیک اپ کروائے۔ ہاں چیک اپ کروایا تھا، اسی لیے بہت پریشان ہوں، اس نے پس مردہ لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ خلیل نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ٹھیک ہوتا ہوں یا نہیں کچھ نہیں معلوم۔ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر موجود تھے۔ اس کی بات سن کر تو خلیل صدمے سے دوچار ہوا۔ اپنے بھائیوں جیسے دوست کو کھو دینے کا احساس ہی بہت جان لیوا تھا۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ بہتر کرے گا۔ میں خود ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں اور ہم ایک ڈاکٹر پر کیوں اتفاق کریں؟ تم مجھے اپنی رپورٹس دینا، میں خود آج اپنے 1-2 دوستوں سے کنسلٹ کرتا ہوں جو ڈاکٹرز ہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خلیل نے اسے دلاسا دینا چاہا۔ یہ اب بس جھوٹی تسلیاں ہیں، خیر میری چھوڑو، تم بتاؤ تمہارے ویزے کا کیا بنا؟ خلیل نے کینیڈا جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور وہاں کی ایک کمپنی سے جاب کی آفر آ گئی تھی۔ 5 سال کا کانٹریکٹ تھا اور انہوں نے فیملی کو بھی بلانے کی اجازت دے دی تھی، بس آج کل اسی لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا۔ خلیل کو سمجھ نہیں آئے کہ کیسے اسے تسلی دے۔
سر وہ جو کلاس سے نکل رہے تھے یمینا کی آواز سن کر کوریڈور میں رک گئے۔ جی بیٹا، سر عظیم کا شفقت بھرا انداز اسے بہت پسند تھا، اس لیے وہ بنا کسی جھجک کے ان سے بات کر لیتی تھی۔ سر پچھلے دنوں جو میرا خرچ ہوا ہے میں وہ کور کرنا چاہتی ہوں، تو اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس ہوں تو پلیز دے دیں۔ یمینا نے سہولت سے انہیں اپنا مسئلہ بتایا۔ کوئی ایشو نہیں بیٹا، 1 منٹ۔ انہوں نے مڑ کر کسی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آیا۔ جاؤ ذرا ودان سے کہو کہ سر عظیم کے آفس میں آئے۔ اسے کہتے ساتھ ہی وہ یمینا کی جانب مڑے۔ آؤ بیٹا میرے آفس ہی آ جاؤ۔ اسے مڑ کر کہتے وہ اپنے آفس کی جانب چل پڑے۔ ابھی اسے سر کے آفس پہنچے کچھ سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ دروازہ ناک ہوا۔ میں آئی کم ان سر؟ ودان دروازے میں کھڑا اندر آنے کی اجازت لے رہا تھا۔ یس بیٹا پلیز۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت دیتے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک پر یمینا بیٹھی تھی، دوسرے پر وہ بیٹھ گیا۔ بیٹا انہوں نے ابھی 1-2 دن پہلے جوائن کیا ہے اور پچھلے 1 ہفتے کا کام کور کرنا ہے۔ تمہارے نوٹس چونکہ کلاس میں بیسٹ ہوتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم اس بچی کی کچھ مدد کرو، انہوں نے رساں سے کہتے یمینا کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں انہیں فوٹو کاپی کروا کر دے دیتا ہوں۔ سر عظیم کو وہ کالج کے زمانے سے جانتا تھا۔ تب کچھ عرصہ اس نے اس سے ٹیوشن لی تھی، اس کے بعد سے اب تک وہ ان کی گڈ بکس میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ ودان کی ذہانت سے بہت امپریس تھے۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے یمینا کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلنے کے بعد ودان کو الجھن ہوئی، وہ کسی لڑکی کو اتنی دیر اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نیکسٹ کلاس سر واسی کی ہے نا، آپ جا کر وہیں بیٹھیں، میں آپ کو نوٹس فوٹو کاپی کروا کر لا دوں گا۔ ودان نے یکدم رکتے ہوئے اسے اپنے سر سے ٹالنا چاہا، مگر سر نے کہا تھا آپ کے ساتھ جاؤں۔ اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے کہا، سر کہیں گے اس کے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگا دیں، آپ لگا دیں گی؟ آپ کو نوٹ سے مطلب ہے نا، جیسے بھی ملے۔ وہ ایک دم سے اس پر بھڑسنے لگ گیا۔ اسے ایسی ڈیپینڈنٹ لڑکیاں بہت بری لگتی تھیں۔ غصے سے وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا فوٹو کاپی شاپ کی جانب چل پڑا۔ یمینا اسے غصے پر پہلے تو ہکا بکا ہو گئی، پھر غصے سے خود بھی کلاس کی جانب چل پڑی۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ ٹیچرز نے سر چڑھایا ہوا ہے، ذہین، بات تک کرنے کی تمیز نہیں۔ میں کیا مری جا رہی تھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے؟ آئندہ تو اس خود سر انسان کو منہ بھی نہیں لگانا۔ وہ غصے میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سمین اس کے پاس آئی۔ یہ نوٹس ودان نے دیے تھے تمہارے لیے۔ کچھ دنوں میں سمین وہ واحد لڑکی تھی جس سے اس نے دوستی کی تھی، اور اس کی زیادہ وجہ سمین کی اپنی فرینڈلی نیچر تھی۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے نوٹس لیے۔ تم کیا اس کی پھوپھو کی بیٹی ہو جو تمہیں پکڑا دیے، یا پھر میں کوئی ڈریکولا ہوں جو اس کا خون پی جاؤں گی؟ وہ مجھے خود آ کر نہیں دے سکتا؟ وہ غصے سے سمین پر برسی۔ ارے یار، اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو فوٹو کاپی شاپ گئی ہوئی تھی، وہ وہاں کھڑا نوٹس فوٹو کاپی کروا رہا تھا، پھر اس نے مجھے دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں دے دوں۔ اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ یمینا نے اسے کچھ دیر پہلے کا واقعہ منوان سنایا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اگر اسے اپنے نوٹس فوٹو کاپی کروا کر مجھے دینے کی بات اچھی نہیں لگی تو وہ سر کو کہہ دیتا۔ مجھ پر غصہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کی حرکت کو کسی اور رنگ میں لے گئی۔ ارے نہیں یار، وہ بہت ہیلپ فل بندہ ہے، بس ذرا لڑکیوں سے الرجک ہے۔ اس نے فوراً یمینا کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ تو سر نے کون سا کہا تھا کہ مجھے گود میں لے کر جائے؟ اس سے 4 قدم کے فاصلے پر چل رہی تھی، اور اگر سر نے نہ کہا ہوتا تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہ جاتی۔ میں بھی لڑکوں سے اس قدر الرجک ہوں۔ یمینا کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی باتوں پر سمین کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہی تھی۔ ہائے، نہ جانے کون خوش نصیب ہوگی جسے وہ گود میں اٹھائے گا۔ سمین کے آہیں بڑھنے پر یمینا نے خوفت سے اسے دیکھا۔ تم جیسی لڑکیوں نے ہی اس کا دماغ 7ویں آسمان پر چڑھایا ہوا ہے، ورنہ ہے ہی کیا اس میں؟ پوپائی دا سیلر جیسی ناک والا۔ یمینا نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے ودان کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ یار اب ایسے تو نہ کہو، اتنی کیوٹ ناک ہے اس کی، سمین نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، یمینا نے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، کچھ دنوں سے آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں، مصباح نے خلیل سے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس سے آ کر لیٹ گیا تھا، حالانکہ یہ اس کا معمول نہیں تھا۔ وہ عموماً گھر آ کر بچوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، مگر آج جانے کیوں چپ چاپ لیٹ گیا۔ مصباح کو پریشانی لاحق ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے ٹالنا چاہا۔ آفس میں کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ خیر کرے گا، کچھ عرصے میں ہم نے چلے ہی جانا ہے نا یہاں سے۔ اس نے اپنی طرف سے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہنکارا بھر کر وہ اٹھ کر بیٹھا۔ مصباح بھی پاس ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کچھ تو بتائیں، وہ بے چارگی سے بولی۔
سفیر کو کینسر ہے جو کہ آخری سٹیج پر ہے۔ سر جھکائے اس نے بتایا اور کہتے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کیا جو بھائی جیسے دوست کے بچھڑنے کا سوچ کر نم ہو گئی تھیں۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ مصباح نے دل تھام لیا۔ سفیر تو بھائیوں جیسا تھا، بھابھی بھابھی کہتے زبان نہیں سوکھتی تھی اس کی۔ یہ کب پتہ چلا آپ کو؟ نم آنکھوں سے پوچھا۔ کچھ دن سے طبیعت بہت بوجھل تھی اس کی، میں نے چیک اپ کروانے کے لیے کہا اور جب رپورٹس آئیں تو تفصیل بتاتے اس نے آخر میں ضبط کیا۔ پھر میں نے 2-3 اور سرجنوں سے کنسلٹ کیا، سب کی ایک ہی رائے ہے کہ بچنے کے چانسز نہیں۔ دفع کریں ان ڈاکٹرز کو، وہ اللہ ہے نا۔ مصباح کا تو روما سفیر کی بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر دل پریشان ہوا جا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی میں شدید محبت تھی۔ ہاں مگر ہم حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے، خلیل نے بے بسی سے کہا۔ اسے سب سے زیادہ ٹینشن اپنی بیٹی کی ہے۔ ظاہر ہے باپ ہیں، اور منا کو تو رکھا بھی انہوں نے شہزادیوں کی طرح ہے۔ منا تو ان سب کو بھی بہت پیاری تھی، سنجیدہ سی ذمہ دار بچی، جب ان کے ہاں آتی مصباح کے کتنے ہی کام کر جاتی۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، بلکہ سوچ چکا ہوں، تم سے مشورہ چاہیے، خلیل نے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حکم کریں، وہ ایسی ہی تھیں، کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہ کرنے والی۔ اگر ہم منا کو ودی کے لیے مانگ لیں، میری شروع سے یہ خواہش رہی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، کچھ سالوں تک ودی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ہم تو باہر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی پڑھائی پوری کر کے آ جائے گا، ساتھ ہی منا کو ہم بلا لیں گے اور سفیر بھی مطمئن ہو جائے گا۔ خلیل کا فیصلہ سن کر مصباح مسکرائی۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں کب سے یہ سوچ رہی تھی، مگر ہمیں پہلے بچوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اب وہ دور نہیں کہ بچوں کی مرضی کے بغیر ان کی زندگی کے معاملات طے کر دیے جائیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، کہاں ہے وہ؟ مصباح کی بات کی تائید کرتے اس نے ودی کے بارے میں پوچھا۔ ابھی اپنی کوئی اسائنمنٹ بنا رہا ہے، رات کے کھانے کے بعد آپ اور میں اس سے پوچھ لیں گے۔ مصباح کی بات اس کے دل کو لگی۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو کر دوبارہ لیٹ گیا۔ یار تم نے لسٹ چیک کی ہے جو سر عظیم نے اسائنمنٹس کے لیے گروپنگ کی صورت میں لگائی ہے؟ سمن کمپیوٹر لیب میں آئی جہاں یومینا پہلے سے بیٹھی کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی تھی۔ نہیں یار، مارکیٹنگ والے سر نے یہ جو آرٹیکل سمری کے لیے دیا تھا اسی میں ٹائم ہی نہیں ملا، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نظریں ہنوز سکرین کی جانب تھیں۔ تو بیٹا جھانک کر دیکھو، تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اوفو، ایک تو تم اتنا سسپینس کریٹ کرتی ہو نا، جلدی بتاؤ جو بھی مسئلہ ہے، میرا پہلے سے ہی بہت دماغ خراب ہو چکا ہے۔ سمین کی حرکت پر اسے شدید کوفت ہوئی۔ تو سنو، تمہارا، میرا، ودان اور انشال کا گروپ بن چکا ہے۔ اف، میں تو اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، اتنے حسین لوگوں کے ساتھ تو کام کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ اس کی آواز سے ایکسائٹمنٹ جھلک رہی تھی۔ کیا؟ اس ڈائناسور کے ساتھ؟ وہ تو صدمے سے بے حال ہو گئی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ یار اتنے ہینڈسم بندے کے بارے میں آئندہ تم نے اس طرح کی کوئی بات کی تو میں نے تم سے ناراض ہو جانا ہے۔ سمین نے اسے ڈائناسور سے ملائے جانے پر شدید برا مانتے ہوئے کہا۔ تم جیسی جذباتی لڑکیوں کا کوئی علاج نہیں، مگر میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ انتہائی خود پسند انسان لگتا ہے مجھے۔ اسے اپنا آرٹیکل بھول چکا تھا، اسے وہیں چھوڑ کر وہ سر عظیم کے آفس چل پڑی۔ ودان کا بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا۔ وہ لائبریری میں بیٹھا سیلنگ دا انویزیبل پڑھ رہا تھا کہ انشال اس کے پاس آیا۔ چلو یار، سر عظیم نے گروپس بنا کر لسٹ لگا دی ہے، اب پورے 2 سال ایک ہی گروپ ممبرز کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ انشال کی بات پر وہ تیزی سے بک بند کرتا اٹھا۔ جیسے ہی نوٹس بورڈ پر اپنے گروپ ممبرز کے نام پر نظر پڑی، اس کا میٹر گھوم گیا۔ یہ لڑکیوں کے ساتھ ہمارا گروپ کیوں بنا دیا ہے سر نے؟ اسے سخت کوفت ہوئی۔ تو بیٹا اس دن سینئر سے سنا نہیں تھا کہ سر ایسے ہی گروپنگ کرتے ہیں؟ میں سر سے بات کرتا ہوں، ہم دونوں آرام سے کام کر لیں گے، ہمارا گروپ الگ کر دیں۔ اس نے حل نکالتے ہوئے سر کے آفس کا رخ کیا۔ جی یومینا، کیا بات ہے بیٹے؟ وہ جو سر کے آفس بیٹھی ان کے فون سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، سر کے فون بند کرنے کے بعد آنے کا مقصد پوچھنے پر دماغ میں لفظ ترتیب دینے لگی۔ سر، وہ جو آپ نے گروپنگ کی ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے تنبیہ باندھی۔
سر کیا میرا اور سمین کا ایک گروپ نہیں بن سکتا؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم آپ کو بہت اچھا کام کر کے دیں گے۔ اب آپ اسٹوڈنٹس مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یومینا کو پہلی مرتبہ سوچنا پڑا کہ ہر ایک کے بارے میں اتنی جلدی رائے قائم نہیں کر لیتے۔ سر اب اتنے بھی اچھے نہیں تھے جتنا اس نے سمجھا تھا۔ لیکن ویکنگ کچھ نہیں، جو گروپس بن گئے وہ بن گئے۔ اب میں اس کے بارے میں کوئی اور بات نہیں سنوں گا۔ آپ نے کچھ اور کہنا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز یو میں گو ناؤ۔ سر کے سرد لہجے پر اسے اپنا یہاں آنا حماقت لگا۔ منہ لٹکائے وہ باہر چلی گئی۔ ابھی سر عظیم یمنا کو بھگت کر فارغ ہوئے تھے کہ ودان ان کا دماغ کھانے آ گیا۔ سر وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ان کی اجازت ملتے جیسے وہ اندر آیا، ان سے کچھ کہنے کی اجازت مانگی۔ فرمائیے۔ اب آپ انہیں کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا، پھر بھی وہ اسے سننے کے منتظر تھے۔ سر کیا میرا اور انشال کا الگ گروپ نہیں بن سکتا؟ آپ جانتے ہیں میں لڑکیوں سے الرجک ہوں۔ اسے امید تھی کہ سر اس کے مزاج سے واقف ہیں، لہٰذا وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے۔ بیٹا اگر اتنے ہی الرجک تھے تو یونیورسٹی کیوں جوائن کی؟ یا پھر اپنی ایک الگ یونیورسٹی کھول لو جہاں لڑکیاں نہ ہوں۔ انہوں نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو سر کے انداز دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا۔ اب ساری کلاس مجھے مل کر سکھائے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے یہ ٹینٹمز گھر رکھ کر آیا کریں۔ اگر آپ محلول تعلیم لے رہے ہیں تو آپ کو ہر کسی کو فیس کرنا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی آیا گروپس کا ایشو لے کر تو میں اسے ٹرمینیٹ کر دینا ہے۔ آپ بھی یاد رکھ لیں اور باقی سب کو بھی بتا دیں۔ سر عظیم کے سرد لہجے نے اسے واقعی میں حیران کر دیا۔ خاموشی سے وہ اٹھ کر ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ انشال اس کا منتظر کھڑا تھا۔ اس نے ساری بات انشال کو کہہ سنائی۔ کوئی بات نہیں یار، بیوی سے لڑ کر آئے ہوں گے اس لیے غصہ تیرے پر نکال دیا، تو دل پر مت لے۔ انشال کی بات پر وہ بھی ہنس پڑا۔ دور کھڑے شہاب نے حسد کی آگ میں جلتے یہ منظر دیکھا۔ رات میں کھانے کے بعد حلیل اور مصباح نے ودی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جی بابا خیریت؟ اس نے بیڈ پر ان دونوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جوانی کی دہلیز پر کھڑا ان کا یہ بیٹا ان کا بازو تھا، نہایت ذہین اور ذمہ دار، اور اللہ نے حسن بھی بے شمار دیا تھا۔ حلیل نے پہلے تو سفیر کی بیماری سے متعلق ساری بات اسے بتائی۔ بیٹا وہ منا کو لے کر بہت پریشان ہے کہ اس کے بعد منا کا کیا بنے گا۔ تو میں نے اور تمہاری امی نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تم بلا جھجک ہمیں اپنا فیصلہ سنانا، یہ کوئی دباؤ نہیں ہے، صرف ہماری ایک خواہش ہے۔ بابا پلیز آپ کو میرے سامنے اس طرح وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ میرے لیے جہاں تک ممکن ہو سکا میں آپ کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ اس کی بات پر انہوں نے فخر سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے منا کو مانگ لیں اور نکاح کر دیں، تاکہ اپنی بیٹی کو ایک مضبوط بندھن میں دیکھ کر سفیر مطمئن ہو جائے۔ ان کی بات پر اسے چند سیکنڈ لگے خود کو سنبھالنے میں۔ وہ نک چڑھی سی منا اسے بہت بری نہیں تو بہت اچھی بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اس سے بات بھی کم کرتا تھا، جب بھی کرتا ان کی لڑائی لازمی ہوتی۔ مگر اس وقت بات اس کے ماں باپ اور جان سے پیارے سفیر چاچا کی تھی۔ وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ودی کے بے حد نخرے اٹھائے تھے۔ ان کے بارے میں سن کر وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح بہت تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، نہ کسی کے آنے کا چانس تھا۔ اس معاملے میں وہ خشک مزاج تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے زندگی میں ہر طرح کی سہولت اور آزادی دی تھی اور کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ بہن بھائیوں میں بڑا ہونے کی وجہ سے وہ ذمہ دار بچہ تھا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بیٹا اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بلا جھجک بتا دو۔ آپ اپنے بیٹے کو ایسا سمجھتے ہیں؟ ان کی بات پر اس نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہارے بابا کا یہ مطلب نہیں، آخر بڑے ہو رہے ہو، تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو۔ مصباح نے جلدی سے کلیئر کیا۔ مگر اپنی زندگی کا اہم فیصلہ میں صرف آپ کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، مگر پلیز ابھی مجھے کیریئر بنانے دیجیے گا، بس اتنی سی ریکویسٹ ہے۔ اس نے انہیں اپنی خواہش بتائی۔ اس کی تم فکر نہ کرو، جب تم سیٹ ہو جاؤ گے تب ہم رخصتی کریں گے۔ ان کی بات پر وہ مطمئن ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔